السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ ربی زدنی علما۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ وعجل فرجہم۔ آپ چھوٹے بچے سارے آگے آ کے بیٹھ جائیں ایک جگہ اور شور نہ کریں، ٹھیک ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اپنے اگلے درس کے ساتھ سورہ بقرہ کے درس نمبر 24 کے ساتھ حاضر ہیں، تعلیم القرآن کے عنوان سے، اور آج ہم درس نمبر 24 میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 57 پڑھیں گے، اور آپ بھی حسن شور نہیں کریں، آپ سارے سمجھیں اس آیت کے پس منظر میں واقعہ کو، اور آیت کا ورڈ ٹو ورڈ ترجمہ اور سلیس ترجمہ کریں گے۔ اس آیت کو سمجھنے کی ضرورت ساتھ ترجمہ پس منظر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَظَلَّلْنَا، اب یہ نا کا جو ہے ہم نے، اور سایہ کیا ہم نے، یہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ احسان، وہ جو وَإِذْ یاد کرو بنی اسرائیل کو کہ یہ واقعہ منتشا اور مناہل سامنے دیکھیں، چھوڑ دیں، جو اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو اپنی نعمتوں کے بارے میں بتا رہا تھا کہ یا بنی اسرائیل ہم نے آپ پہ یہ نعمتیں کیں، ایسی کیں، اور کچھ باتیں ہیں جو آگے کسی درس میں آ کے ہو جائیں گی کہ یہ کیوں ہو رہا تھا۔ ایک تو ہمارے لیے بنی اسرائیل کے واقعات قرآن میں ذکر کیا گیا ہماری اصلاح کے لیے، دوسرا بنی اسرائیل کیسی قوم تھی، کس مزاج کی قوم تھی، یہ بتایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے ہم سب کو کہ اللہ نے ان کے لیے کیا کچھ انتظام کیا، اور آگے وہ اللہ کو کیا کہتے تھے۔ اللہ نے، اگر یہ اسی میں آ رہا ہے کہ اللہ نے ان کے لیے کیسے بہترین انتظام کیے اور وہ اللہ سے کیا مانگتے تھے، یہ اگلی آیت میں آئے گا۔ وَظَلَّلْنَا، اور سایہ کیا ہم نے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ بنی اسرائیل کہہ رہا ہے کہ اب وہ واقعہ بھی یاد کریں جب ہم آپ پہ سایہ کیا، کس کا؟ علیکم، تم سب پر، الغمام، بادلوں کا۔ یہ غمام بادلوں کو کہتے ہیں، سمجھ آ رہی ہے؟ سامنے دیکھیں بہت دھمل سے۔ وَأَنزَلْنَا، اور ہم نے نازل کیا، ہم نے اتارا، یہ بھی اللہ، ہم کس کی طرف جا رہا ہے اشارہ؟ ہم نے نازل کیا، کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے بنی اسرائیل سے، یعنی رسول اللہ کو فرمان ہے بنی اسرائیل کا واقعہ یاد ہو رہا ہے۔ اور ہم نے نازل کیا علیکم، تم سب کے لیے، تمہارے لیے، المن والسلوى، من اور سلوہ۔ تو اب کیا کرو؟ کلو، تم سارے کھاؤ پیو، خاموشی سے بیٹھ جائیں سارے۔ کلو، آپ سب کھاؤ، تم سب کھاؤ، من طیبات، ان پاکیزہ چیزوں سے، ما رزقناکم، جو ہم نے تمہیں بطور رزق دی ہیں، وما ظلمونا، اور ہم نے ظلم نہیں کیا ان سب پر، ولیکن، اور لیکن، کانو، وہ سب خود تھے، وہی سب تھے، انفسہم، اپنے نفسوں پر، اپنی جانوں پر، یظلمون، ظلم کرنے والے۔ اب اس کو سلیس کرتے ہیں، آپ خاموشی سے نہیں بیٹھ رہے، بہت پریشان کر رہے ہیں، بیٹھ جائیں سارے یہاں پہ، بیٹھ جائیں۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتٍ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ یہ آپ کے بچے بہت شرارتی ہیں، دیکھ لیں، بہت ڈسٹرب کرتے ہیں، ان کو بعد میں سمجھائیے گا۔ سارے بیٹھ جائیں یہاں پہ، خاموش رہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ کیا اس سے آپ کو سمجھ میں آتی ہے؟ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ہم نے تمہارے اوپر بادلوں کا سایہ کیا، اور ہم نے تمہارے لیے من اور سلوہ نازل کیا یا اتارا۔ انزلنا، نازل کرنے کے لیے، بھیجنے کے لیے، اتارنے کے لیے ہوتا ہے۔ اب ان پاکیزہ، کلوا من طیبات ما رزقنا، اب ان پاکیزہ چیزوں کو کھاؤ جو ہم نے تمہیں بطور رزق بھیجی ہے، من اور سلوہ، اس حصے کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اب آگے وہ اور بات ہے، کچھ سمجھ میں آتی ہے؟ بتائیں گے۔ بادلوں کا سایہ کیا بنی اسرائیل پہ، کیا واقعہ تھا؟ کوئی آئیڈیا؟ بیٹھ جائیں۔ بنی اسرائیل جب حضرت موسیٰ نے فرعون سے ان کو بچا کے
اس پار سے اس پار لگایا تھا، مصر سے واپس فلسطین میں آ گئے تھے، ٹھیک ہے۔ بنی اسرائیل اصل میں کون سے ملک کی قوم تھے؟ کون تھے بنی اسرائیل اصل میں؟ پاکستانی تھے؟ اسرائیل تو ان کا اسرائیل کون تھے؟ حضرت یعقوب۔ ان کا بیسک وطن کون سا تھا؟ کس کنٹری کے تھے؟ فلسطین کے، بیسکلی فلسطین کے تھے، اور مصر کسی حکمت میں چلے گئے۔ مصر کون گیا سب سے پہلے؟ جناب یوسف علیہ السلام۔ جناب یوسف کسی وجہ سے ایک وہ نظام کوئی ہوا، بھائیوں نے چال چلی، بھائیوں نے کنویں میں پھینکا، قافلہ آیا، انہوں نے پانی ڈالا، پانی کے لیے ڈول ڈالا، یوسف کو نکالا، لے گئے، جا کے مصر کے بازار میں بیچ دیا۔ فلسطین سے لے کے مصر چلے گئے، مصر میں بیچ دیا، وہاں غلام بکتے تھے، ٹھیک ہے۔ خاموش ہو جائیں، بیٹھیں۔ اب کیا ہوا کہ اس طرح پھر یہ چلتا رہا۔ جناب یوسف ان کے پہلے تھے جو مصر میں آ کے بسے، اور بعد میں جناب یوسف بادشاہ بھی بنے مصر کے، میں نے پہلے بھی بتایا۔ اور پھر انہی کی نالائکیوں کی وجہ سے ایک دن یہ آیا کہ بادشاہت ان کے ہاتھوں سے چلی گئی اور یہ بن گئے غلام۔ آپ لوگوں کا کیا علاج کروں میں؟ کوئی علاج ہے آپ لوگوں کا؟ یا آپ کا چھوٹا بچہ ہے، اس کو سمجھا کے لائیے گا کل۔ یہ اصل میں ریکارڈ ہوتا ہے، یہ یوٹیوب پہ یہ درس جاتے ہیں اس طرح، یہ ٹھیک ہے۔ بنی اسرائیل اب جب آگے، یہ پس منظر اس لیے میں چاہ رہا تھا آپ کو، آپ یشفا کل نہیں تھیں، یہ نہیں تھی کہ خالی وہ تھیں۔ بنی اسرائیل جب آگے، بنی اسرائیل کون؟ یہی جو اسرائیل جناب یعقوب کی اولاد، یہ قوم، ان کے بیٹے بنی اسرائیل کے، بنی انبیاء کے، یہ جو قوم یہاں پہ آ گئی، ان کو آپ اب خاموش کریں ذرا، یہ ڈنڈا پڑا ہے، ان کو ذرا سیدھا کریں۔ بنی اسرائیل جب آ گئے فلسطین میں واپس، بنی موسیٰ ان کو لے آئے، دریا پار کرا کے، فرعون غرق ہو گیا، یہ یہاں آ گئے۔ اب جب یہاں آ گئے، اس کے بعد کیا ہوا کہ ان کو اب اپنی زمین میں بھیجا گیا۔ آگے ان سے یہ کہا گیا کہ اب آپ نے کیا کرنا۔ ایک کام تو انہوں نے پیچھے کیا، کیا کیا کہ راستے میں شاید کسی قوم کو دیکھا، یا کیا ہوا، انہوں نے دیکھا کسی بت پرست قوم کو، شاید یہ اس بات کا غالباً اندازہ ایسے کہ لگا ایسا ہے، ورنہ انہوں نے بت کا جو کام کیا تھا، جو بچھڑا بنایا تھا، انہوں نے یہ کام کیا۔ اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کہا کہ کیا کرو، فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے ایک دوسرے کو قتل کرو جنہوں نے شرک کیا ہے۔ یشفا سمجھ آ رہی ہے بات؟ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ وہ واقعہ ختم ہوا، اللہ نے ان کو معافی دی، معاف کیا۔ اب اللہ ان کو جو احسان یاد کرا تھا، بنی اسرائیل تمہارے ساتھ ہم نے یہ کیا، یہ واقعہ یاد کرو، ایسا کرو۔ اب آیا کہ یہ جو زمانہ تھا، زمانہ تی کہتے ہیں اس کو، تی سنا ہے پہلے لفظ؟ زمانہ تی، یہ وادی تی میں تھے، ایک وادی تھی، زمانہ تی یعنی کہ تی میدان تھا، ریگستان صحرات، یہ وادی زمانہ تی۔ 40 سال کے لیے ان کو اللہ نے ان پہ ایسی سزا رکھی کہ یہ اس صحرا میں پھنس گئے۔ واقعہ یہ ہوا تھا کہ ان کو کہا گیا تھا کہ اس طرح اپنے، جب یہ واپس آئے فلسطین میں، عمالقہ نامی کوئی شخص تھا یا قوم تھی، وہ وہاں پہ عمالقہ کے، عین میم الف لام قاف ہے، عمالقہ، عین ہے، عمالقہ ہے، یہ فلسطین میں بیٹھ چکے تھے، کیونکہ بنی اسرائیل یہاں نہیں تھے، یہ وہاں پہ بیٹھ گئے۔ اب واپس جب آئے تو ان کو کہا گیا کہ عمالقہ سے اپنی زمین خالی کراؤ، اب یہاں پہ یہ آپ کی زمین ہے، یہاں پہ آ جائیں۔ انہوں نے آگے بہانے کیے، موسیٰ کو کہا کہ اے موسیٰ تو جا یا تیرا خدا جائے، تم دونوں جا کے لڑو، یہ آگے آئے گا قرآن میں کہ ہم تو نہیں جاتے، تو جا یا تیرا خدا جائے، وہی جا کے لڑے۔ بہرکیف اس وجہ سے، ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے 40 سال کے لیے ان کے اوپر گرفت آ گئی، اور 40 سال اس میدان سے، روایتوں بتاتے ہیں کہ پورا دن مطلب دھوپ ہوتی تھی، صحرا میں تھے، درخت نہیں تھے، پتھر ہوں گے، رات کو چلتے رہتے تھے، دن میں شاید آرام کرتے تھے، یا بہرکیف چلتے رہتے تھے۔ صبح اور جب دیکھتے تھے تو ادھر ہی اسی جگہ ہوتے تھے، پوری رات سفر کرتے تھے روشنی میں، جب صبح دیکھتے تھے تو پھر اسی جگہ تھے جہاں سے چلے تھے۔ اللہ نے ان کو ایسے گھیرا کہ یہ اس میدان سے باہر نہیں نکل سکے بنی اسرائیل۔ اس زمانے میں 40 سال کے اندر بھی اللہ نے ان کے اوپر نعمتیں جاری رکھیں۔
ایک نعمت یہ جاری رکھی کہ صحرا میں جہاں پانی نایاب ہے ان کے لیے ایک پتھر سے فن فجرت من حسنۃ عشرۃ عینہ ایک بتایا ہے، اس پتھر سے 12 چشمے پھوٹے ان کے لیے۔ ایک تو صحرا میں ان کے لیے پانی کا انتظام کیا، میں آپ کو درست کر لیتا ہوں درس ختم ہو جائے۔ دوسرا ان کے لیے یہ انتظام کیا کہ صحرا میں آپ نے دیکھا ہے یہ جون جولائی کی گرمی میں بندہ کتنی دیر باہر کھڑا رہ سکتا ہے؟ آپ اپنے گھر کی چھت پہ جون جولائی کی گرمی میں کتنی دیر کھڑی رہ سکتی ہیں؟ صحیح تیز ہو 20 منٹ آدھا گھنٹہ بغیر پانی کے، اس کے اتنے سے زیادہ نہیں کھڑی رہ سکتی۔ وادی تیہ میں میدان میں 40 سال، اب اللہ ان کی کیا کر رہا ہے، وہ ان کے اوپر کیا اللہ نے یہ سمجھنے کی بات ہے۔ اس زمانے میں اللہ نے کہا کہ جب یہ زمانہ تھا تمہیں پانی بھی ملا، اور اس صحرا میں اتنی دھوپ میں ہم نے تمہارے اوپر، یہ سمجھنے کی بات ہے۔ اب اللہ کا رحم دیکھیں، اللہ کی کریمی دیکھیں، ہم کتنے ناشکر ہیں اپنے پروردگار کے کہ اللہ نے ہمیں کتنی نعمتیں دی ہیں، اللہ ہمیں کس طرح چاہتا ہے اور ہم کیا کرتے ہیں۔ اس زمانے میں جب یہ 40 سال اس میں تھے، اللہ نے ان کے اوپر بادلوں کا سایہ رکھا تاکہ یہ گرمی نہ لگے انہیں، دن میں دھوپ، درخت تو نہیں تھے کہ گرمی نہ لگے انہیں، اس قوم کو، لاڈلی قوم کو، یہ جیسے ہم شیعہ لاڈلے ہیں اماموں کے، ڈائریکٹ رکھی ہوئی چٹھی بھی، ڈائریکٹ جائیں گے قبر میں کچھ بھی نہیں ہونا، ایک بندہ کل بھی مولا آ جائیں گے، تو آقا نے آگے بتایا مولا آئیں گے تو آگے تمہاری پھینٹی ضرور لگائیں گے، تمہیں بچائیں گے نہیں جو میرے مطلب اعمال ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارے اعمال امام ادھر جا رہے ہیں اور میں ادھر جا رہا ہوں، اور پھر میں کہوں کہ نہیں میں مولا کی راہ پہ مولا آئیں گے؟ یہ خوش فہمیاں ہماری، ٹھیک ہے، ہماری حالت ایسی ہی ہے، آج ہم مومنوں کی حالت ایسی خوش فہمیاں ہیں ہماری جیسی بنی اسرائیل کی تھیں، لاڈلے تھے اور بے ادبیاں کرتے تھے۔ موسیٰ کو کیا کہتے تھے؟ موسیٰ کو کہتے تھے اے موسیٰ، ہاں جی آپ اس درخت کو بولو ذرا چل کے ادھر آ جائے، ہدایت نہیں لیتے جب اس زمانے میں بھی تھے ادھر۔ اے موسیٰ یہ معجزہ کر کے دیکھو، موسیٰ کو انہوں نے ایک انجوائمنٹ کے تحت رکھا ہوا مانتے تھے کہ موسیٰ ہے تھوڑی دیر ہم پریشان ہو جاتے ہیں تو انجوائمنٹ کرنے کے لیے ذرا یہ دیکھو درخت کو چلاؤ، یہ بارش ایسے کر کے جناب موسیٰ سے انجوائمنٹ کرتے تھے۔ ہدایت جیسے یہ باتیں بیچ میں آنی چاہیے، جیسے کوفہ والوں نے خط لکھا امام حسین کو مکہ میں، اور اس میں امام حسین نے ان کا وہ جملہ کوٹ کر کے ان کو بتا دیا، کہا کہ یہ تمہارا آخری قاصد میرے پاس آیا ہے، اور اس نے لکھا ہے کہ ہمارا کوئی امام نہیں ہے تو آپ آ جائیں۔ امام موجود تھے، زمانے کا امام موجود تھا، اور امام کو خط لکھ کے کہہ رہے تھے کہ مولا آپ ہمارے پاس آئیں، ہمارا کوئی امام ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ ہماری یہ مطلب آپ بتائیں بنی اسرائیل کا امام بنی اسرائیل میں موجود ہے، اور وہ ان کو نجات دینے کے لیے آیا ہے کہ فرعون سے تمہیں نجات دلاؤں، تمہیں خود مختار بناؤں، اپنی زمین میں جاؤ تاکہ خود مختاری سے اپنی زندگی گزارو، غلامی سے نکلو۔ میں نے علامہ عارف حسین شہید کا ایک جملہ سنا تھا، یہ کر رہے تھے کہ بھئی اے لوگوں تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ اللہ نے تمہیں آزاد پیدا کیا، مولا علی کا جملہ کوٹ کیا، اللہ نے تمہیں آزاد پیدا کیا، کیوں خود کو دوسروں کا غلام بناتے ہو؟ مومن کسی کا غلام نہیں ہو سکتا۔ سمجھ آگے سارا پس منظر اس آیت کا، بس یہی سمجھانا تھا۔ اس زمانے میں ایک تو اس نالائق قوم نے جتنا تنگ کیا انبیاء کو، ٹھیک ہے، کہتے ہیں کہ یہ یہودی وہی قوم تھے نا جو انبیاء کو جنہوں نے سجے ایک ایک دن میں 70 نبیوں کو قتل کرتے تھے اور پھر بیٹھ کے سکون سے روٹیاں کھاتے تھے۔ ہم نے تمہارے اوپر بادلوں کا سایہ کیا، اب سمجھ آ گیا پس منظر سارا، میدان تیہ، زمانہ تیہ، ہر طرف ریت ریگستان، کچھ بھی نہیں ہے۔ اس زمانے میں اللہ یشفا، دھیان جب میں پڑھا رہا ہوں میری طرف تاکہ مجھے سمجھ میں آئے۔ اب یہ سمجھیں کہ جیسے اب میں بھی ذاکروں میں رہ کہ میں یہ بھی دھیان دیں تو مجھے پتہ چلے گا آپ سمجھ رہے ہیں۔ ہم نے تو وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا، ہم نے پہلے یہ بات ہو گئی کہ ہم نے تمہارے اوپر بادلوں کا سایہ کیا۔ اب یہ بات سمجھ آ گئی؟ اس سے پہلے اگر آپ کو آتی تھی تو بہت اچھی بات ہے، آج یہ پس منظر سمجھانا ضروری تھا کہ یہ سمجھ نہیں آتی تھی اکثر بھی، ہم نے تم پہ بادلوں کا ایسے جلدی سے پڑھ کے نکل جاتے ہیں، اس لیے کہا ہے کہ تدبر کرو، تفکر کرو، قرآن میں رک جاؤ، سمجھو قرآن کو۔ اب کیا ہوا؟ اور تمہارے لیے وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ہم نے تمہارے لیے اس زمانے میں سایہ بھی کیا بادلوں کا، تم میدان میں جب تھے، اور تمہارے لیے کھانے کا کیا انتظام کیا؟ پاکیزہ چیزوں میں من اور سلوہ۔ یہ من کیا ہے بتایا تھا، من ایک ایسا میٹھا کھانا، ایک ایسی سویٹ ڈش، ایک ایسی میٹھی
کیا کہتے ہیں اردو میں اس کو، جو بھی کہتے ہیں، مجھے کل بھی انہیں ایک ایسی میٹھی ڈش ایک جو ان کو کھانے کو ملی، کھانے میں میٹھا لوگوں کو پسند ہے، میٹھا اور چکن دو چیزیں مومنوں کو پسند ہیں۔ لنگر میں کیا کیا چاہیے؟ بریانی ہونی چاہیے، نمکین، چکن ہونا چاہیے، میٹھا ہونا چاہیے، زردہ ہونا چاہیے اور حلوہ ہونا چاہیے۔ دیکھا کیسے ہنس رہی ہیں، پسند ہے حلوہ؟ اچھا، من اور سلوہ، ایک میٹھا اور ایک چکن جیسی چیز کھانے والی۔ کیا من ایک ایسی میٹھی چیز جس کے بارے میں میں نے مختلف تفاسیر دیکھ کے یہاں پہ آج آیا ہوں، ایک ایسا میٹھا کھانا جس کو کہتے ہیں یا تو مشروم سمجھتے ہیں آپ، کھمبی زمین سے پھوٹتی ہے، رسول اللہ سے کسی نے روایت کی ہے مختلف تفاسیر میں کہ وہ کھمبیاں تھیں، یا پھر وہ بارش یہ رات کو اوس پڑتی ہے، شبنم گرتی ہے، دیکھتے ہیں باہر چیزیں گیلی ہوئی ہوتی ہیں، وہ اس طرح سے رات کو پڑتی تھی پتھروں پہ یا مختلف جگہوں پہ، لیکن وہ جم جاتی تھی گوند کی طرح، اور وہ انتہائی لذیذ اور انتہائی میٹھی اور شیریں تھی کہ اتنا بہترین ذائقہ کہ آپ تصور نہیں کر سکتے اس کا۔ اور وہ دو طریقوں سے اس کو استعمال کر سکتے تھے، جیسے شہد کو کھایا بھی جاتا ہے اور پانی میں ڈال کے مکس کر کے اس کو پی بھی سکتے تھے، اتنا لذیذ تھا، اور اس میں صحت تھی اور طاقت تھی، پروٹینز تھے، وٹامنز تھے۔ ٹھیک ہے، دوسرا سلوہ بھیجا ان کے لیے۔ سلوہ ایک ایسا پرندہ جو کسی نے اہل سنت کی مختلف تفاسیر میں انہوں نے بٹیر کو لکھا ہے کہ یہ بٹیر تھا، ٹھیک ہے، اور کچھ یہ کہتے ہیں مختلف کہتے ہیں، کچھ کہتے ہیں کبوتر جیسا پرندہ تھا، اس سے بڑا تھا، کوئی کہتے ہیں چڑیا تھی۔ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ اچھا، یہ لیکن ایک سلوہ ایک پرندہ تھا جو ان کو بھیجا گیا، یا بٹیر تھا یا اس طرح کا وہ پرندہ تھا جو بھیجا گیا۔ اب وہ کہتے ہیں، میں نے ایک دو اہل سنت کی تفاسیر میں لکھا ہے، ادھر مجھے نہیں ملی یہ بات، کہ وہ اتنے قریب آ جاتے تھے کہ کہتے ہیں کہ 1 سے 1.5 نیزے یا 2 نیزے کی جتنی بلندی ہوتی ہے اتنے آ جاتے تھے، اور جھنڈ کے جھنڈ آ جاتے تھے، اور ان کو باقاعدہ ان کی بھی ایسے پکڑ لیتے تھے، اس کو پکڑ کے پھر ان کو بھون کے فرائی، جو بھی ان کا انتظام ہوگا وہ کھاتے تھے۔ اب کیا ہوا، اس زمانے میں بنی اسرائیل کو جاب کرنے کی ضرورت نہیں پڑی کہ آپ کہیں جائیں نوکری کریں، کام کریں، بس کیا کریں، عمالقہ سے لڑیں، جائیں اپنی زمین حاصل کریں۔ اللہ نے کہا ہے کہ جہاد کرو، اپنی زمین پہ آگے بیٹھو اور اللہ کا نظام جاری کرو، کھانے پینے کی ٹینشن نہ لو، تمہارے لیے دونوں چیزیں مل گئی ہیں بہترین۔ اب کیا کرو، کلوا من طیبات ما رزقناکم، تم سب ان پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ۔ عمالقہ قوم تھی یا عمالقہ وہ ان کا بادشاہ تھا، اس کے بارے میں صحیح بتاؤں گا، میں نے زیادہ اس میں نہیں کی، عمالقہ بستی تھی، عمالقہ قوم تھی، یہ مزید آپ کل بتاؤں گا، ابھی آج میں نے اس کو زیادہ کھولنا نہیں تھا، لیکن عمالقہ سے ان سے لڑنے کا کہا گیا تھا۔ اب عمالقہ بستی بھی تھی، عمالقہ قوم تھی، عمالقہ بندہ تھا، انشاءاللہ اس کو ضرور کل بتاؤں گا۔ اچھا، اب کیا ہوا بھی، یہ سارے کرنے کے بعد کیا ہوا، لیکن ایک وما ظلمونا، اب اللہ ان کو بتا رہا ہے، اب اللہ ہمیں بتا رہا ہے کہ ہم نے ان اوپر کوئی ظلم نہیں کیا۔ دیکھ لیں بھی اے انسانوں، اے آنے والے گلشن آباد کے لوگوں، آپ بھی دیکھ لو، بنی اسرائیل پہ ہم نے اپنی طرف سے کوئی ظلم کیا نہیں کیا۔ کیا کیا؟ لیکن وہ خود تھے، ولیکن کانوا انفسہم، وہ اپنی جانوں پہ خود ہی ظلم کرتے تھے، اللہ نے ان کے اوپر کوئی ظلم نہیں کیا۔ ٹھیک ہے جی، آج کے لیے اتنا ہی درس کافی ہے، ابھی گلے کی کنڈیشن ایسی نہیں کہ آپ کو ریوائز کرا سکوں، انشاءاللہ پھر اس کے بارے میں مزید اگلی آیت پہ کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔